إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، ایک آدمی جب توحید کا اقرار کرتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا معاملہ دنیا کے تمام انسانوں سے بالکل جداگانہ ہو جاتا ہے، بالکل الگ ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی کو قرآن میں بہت کم الفاظ میں لیکن بڑی ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار تم اس حالت میں تمہاری موت ہو، اس حالت میں مرنا کہ تم مسلمان رہو. مسلم عربی زبان میں کہتے ہیں ایسے جانور یا اونٹ کو جس کی ناک میں سوراخ کر کے رسی ڈال دی جائے، جس کو کہتے ہیں نکیل. اگر جانور کے ناک میں نکیل ڈال دی جاتی ہے تو جانور کی رسی اگر آپ ایک بچے کے حوالے کر دیں تو وہ جدھر چاہے جانور کو لے کر جائے. یہی ہے مسلم ہونا کہ ہم اپنی نکیل اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیں. ہم کو اللہ اور اس کا رسول جدھر لے کر جائے، خوشی میں، غم میں، تنہائی میں، مجلس میں، بازار میں، گھر میں، کاروبار میں، کسی بھی جگہ جدھر اللہ اور اس کا رسول لے کر جائے ہم ادھر جائیں. یہ ہے مسلم ہونا. شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اس کا نقطۂ نظر وہی ہوتا ہے جو کتاب و سنت طے کرے، چاہے وہ معاملہ ایام کا ہو چاہے اشیاء کا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. آپ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ پہنچے تو آپ نے حجر اسود کو دیکھ کر کے کہا کہ تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نہ نفع دینے کی صلاحیت نہ نقصان کی، اور اللہ کی قسم میں تجھے کبھی نہیں چومتا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتا ہوا نہ دیکھ لیتا. اس لیے اہم ہے. تو چیزوں کی مقامات اور مہینوں اور دنوں کی اہمیت
ایک مومن کے نزدیک اس وقت ہے جب اللہ اور اس کا رسول اس کو اہم قرار دے. لمبی بات چیت کا موقع نہیں ہوتا ہے خطبے میں. ہم جن ایام سے بھی گزر رہے ہیں، رجب المرجب کا مہینہ، اس مہینے کی شہرت مسلمانوں کے درمیان 3 وجہ سے ہے. ایک پہلی وجہ تو جو بہت کم لوگوں میں جس کا علم ہے، جو ہونا چاہیے کہ قرآن نے بیان فرمائی. دوسرا جو تاریخ اور حدیث میں آتا ہے. اور تیسرا ایک کہانی کی وجہ سے. یعنی پہلا یہ کہ یہ مہینہ کیا ہے، شریعت میں اس کو کیا قرار دیا، قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم. جب سے اللہ نے زمین اور آسمان بنائی ہے، مہینوں کی کل گنتی 12 ہے، جس میں 4 مہینے حرمت کے ہیں. وہ 4 مہینے حرمت کے کون کون سے ہیں؟ ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام اور رجب المرجب کا مہینہ جس سے ابھی ہم گزر رہے ہیں. یہ حرمت کا مہینہ ہے. حرمت کیا ہے؟ حرمت کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں جنگ کا آغاز کرنا منع ہے. یعنی جنگ کی ابتدا اس مہینے میں نہیں کی جائے گی، جنگ کرنا منع ہے. اور مشرکین مکہ بھی اس کا بڑا لحاظ کرتے تھے، لیکن وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ حرمتیں بدل دیتے تھے. یعنی کبھی اگر ان کو رجب میں جنگ کرنا ہو تو وہ کہتے تھے اس سال حرمت کا مہینہ شعبان کا ہے. اللہ نے کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ کفر ہے حرمتیں بدلنا، یہ حرمت کا مہینہ ہے. لیکن اگر مسلمانوں کے اوپر جنگ لا دی جائے گی تو شہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمتیں ادلے بدلے ہیں، پھر ہم جواب دیں گے. لیکن جنگ کا آغاز مسلمان قوم 3-4 مہینے جو ہیں، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ حرمت کے مہینے. پہلی شرعی حیثیت قرآن و حدیث میں اس کی ہے. دوسری جو اس کی شہرت ہے مسلمانوں کے درمیان جو مشہور ہے، معراج کی مناسبت سے. معراج کا جو واقعہ ہے یہ کس سن میں ہوا اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں 4 نبی، بعض کہتے ہیں 5 نبی، بعض کہتے ہیں 8، بعض 10، بعض ہجرت کے بعد. یعنی کس سال اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو معراج عطا کی، اس میں اختلاف ہے. مہینے اور دن کی بات جانے دیجئے، سال میں اختلاف ہے. لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے، مولانا سمیع الرحمن مبارک پوری اپنی کتاب الرحیق المختوم میں تمام کے تمام چیزوں کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ زیادہ قریب بات یہ ہے کہ معراج جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 نبوی یعنی مکی زندگی کے آخری ایام میں، 13 سال آپ مکہ میں تھے، 10 نبی میں معراج ہوئی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ معراج پر 5 وقت کی نمازیں، 5 اوقات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی. اور فرضیت نماز جو ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں نہیں ہوئی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور ابو طالب، یہ 2 لوگ اسلام کے سب سے بڑے حمایتی تھے، بڑے زبردست حمایتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مرحلے پر، ہر موقع پر ابو طالب اگرچہ کوئی ایمان نہیں لائے مگر سینہ تان کر کھڑے رہے اللہ کے نبی کی حمایت میں. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ان کی فضیلت، ان کے ذکر کو اکثر، ان کی باتوں کو اللہ کے نبی کے بیان کرتے. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس بوڑھی خاتون میں کیا تھا، کیونکہ آپ سے عمر میں بڑی تھی حضرت خدیجہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، مجھ کو سارے بچے اسی سے ہوئے، 4 بیٹیاں آپ کی انہی سے تھی. اور جب لوگوں نے میرا انکار کیا اس نے میرا اقرار کیا. جب لوگوں نے مجھ کو ٹھکرایا اور مجھ کو مال سے محروم کیا تو اس نے اپنے مال کے ذریعے اللہ کے دین کی مدد کی. کیا مقام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا. پہلی مرتبہ جب اللہ کے نبی کے پر وحی آئی تو آپ جب گھر آئے تو بہت زیادہ پریشان تھے. آپ کہتے ہیں زملونی، مجھ کو چادر اڑا، میں ہلاک نہ کر دیا جاؤں. ایک نیا واقعہ میرے ساتھ ہوا بالکل. حضرت خدیجۃ الکبریٰ اماں خدیجہ کہتی ہیں آپ ہرگز غم نہ کیجئے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. پھر آپ کی وہ نیکیاں گناتی ہیں، وہ اخلاق جو آدمی کو قوت دیتا ہے. آپ لوگوں کے کام آتے ہیں.
ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، جو انجیل وغیرہ کی تلاوت کیا کرتے تھے اور چند پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے ایک۔ حضرت خدیجہ، آپ کی فضیلت صرف ایک روایت اگر بیان کر دی جائے تو کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی جو عورت اپنے ہاتھ میں سالن کا پیالہ اور روٹی لے کر داخل ہوگی، اللہ نے اسے سلام کہا ہے، تم اللہ کا سلام پہنچا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اللہ کا سلام پہنچایا۔ بے شمار فضیلتیں۔ تو آپ کی جو وفات ہے، آپ کی وفات 10 نبوی میں ہوئی، اور حضرت ابو طالب کی، اس کو عام الحزن و غم کا سال کہا جاتا ہے 10 نبوی کو، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو معراج ہوئی۔ تو اس سے علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اور دیگر شارحین اور دیگر محدثین اور دیگر محققین کی رائے یہ نقل کرتے ہیں کہ 10 نبوی کے یعنی بالکل آخری ایام جو تھے مدینہ مکہ کے، جب آپ کو معراج ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں دن پر بھی 27 رجب لوگ رک کر کے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، اس کا معاملہ سن میں اختلاف ہے۔ معراج جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کی گئی ہوئی، بڑا زبردست واقعہ ہے، بے شمار اسباق ہیں اس میں، معراج میں۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو قرآن کریم میں بیان فرمایا، 15ویں پارے کی پہلی آیت میں اس کو بیان کیا۔ اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اس واقعے کی عظمت کا۔ سب سے پہلی چیز، جب اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کیا تو الفاظ قرآن کے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئی رات کے حصے میں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آسمان پر گئے، انبیاء سے ملاقاتیں کی، جنت و جہنم کو دیکھا، اور اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت شفیق کہتے ہیں اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تو ایک سوال آپ سے ضرور کرتا۔ کہا کیا؟ کہا میں آپ سے پوچھتا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ ہم نے پوچھا تھا، میں نے پوچھا تھا یہ سوال اللہ کے نبی سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو نور ہے، اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کو دیکھا تھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں جھوٹ کہتا ہے وہ۔ اللہ کہتا ہے، حضرت اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ تو نور ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ یہ مرنے کے بعد ہوگا۔ جنت میں جب اللہ جنتیوں کو ڈال دے گا، ساری نعمتیں عطا کر دے گا، تو پوچھے گا کچھ اور؟ جنتی کہیں گے کہ اللہ تو نے تو ہمارے تصور سے بالا تر، سوچ سے بہت آگے نعمتیں عطا کی ہے، سب کچھ دے دیا۔ اللہ 2 چیزیں بیان فرمائے گا۔ پہلی نعمت یہ بیان فرمائے گا کہ میں نے تم کو اپنی رضا دے دی، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، یہ نعمت۔ اور اس کے بعد اللہ کا دیدار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں جنت میں ہم ایسے اللہ کو دیکھ سکیں گے جیسے 14ویں کا چاند بنا کسی تکلیف کے آدمی دیکھتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا میں تجلی نازل کرتا ہوں، طور جل گیا۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کی سیر کی، آپ نے جنت و جہنم کو دیکھا، عذاب میں مبتلا افراد کو بھی، انعام یافتہ افراد کی چیزیں بھی آپ نے دیکھی۔ معراج کا جو واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 15ویں پارے میں بیان کیا ہے۔ عام طور سے جب کوئی بڑی چیز کسی شخصیت کے ساتھ ہو جاتی ہے، کوئی معجزہ، تو عقیدہ بہت جلدی خراب ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا عیسائیوں نے کہ یہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی کرامت سمجھ لی، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔
حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے 100 سال مارنے کے بعد زندہ کیا، یہودیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ ہمارے یہاں بھی دیکھیے، عقیدہ جب مضبوط نہیں رہتا ہے، صحیح نہیں رہتا ہے، سب سے اہم چیز ہے عقیدہ، تو آدمی کے اندر شخصیت پرستی آتی ہے، اور شخصیت پرستی شرکوں کی طرف لے کر جاتی ہے، غلو۔ اور جب توحید رہتی ہے تو رب پرستی آتی ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، جادوگروں سے جب مقابلہ ہوا اور سانپ کی طرح جب ان کی رسیاں چلنے لگی تو قرآن کے الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ نے کہا ہے موسیٰ ڈر مت، تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، اژدہا بن گیا۔ معجزہ اور کرامت اختیاری چیز نہیں ہے، یعنی آدمی جب چاہے، انبیاء معجزہ برآمد کر دے اور اولیاء کرامت کی اختیاری چیز نہیں ہے، اللہ جب چاہتا ہے، ورنہ وہی لاٹھی تھی جس کو لے کر پہلی بار جب آپ فرعون کے دربار میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو ڈال دو، وہ اژدہا بن گئی تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے یہ اللہ کی مرضی سے بنتی ہے، میرے حکم سے نہیں۔ وہی لاٹھی ہاتھ میں تھی میدان میں، لیکن ڈر رہے تھے، کیونکہ اگر اللہ بنائے گا تو بنے گی۔ خیر، میں دوسری بات کہہ رہا تھا، جب اللہ رب العالمین کی توحید رہتی ہے تو رب پرستی آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، لاٹھی اژدہا بن گئی، ساری رسیوں کو نگل لیا۔ جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا، یہ توحید ہے، تو آپ نے کہا رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ حضرت موسیٰ کی بڑائی اور کبریائی نہیں بیان کی، آپ کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں بنایا کہ ان کو بڑا اختیار ہے۔ ہمارے یہاں تو معمولی معاملات، جھوٹے واقعات، کوئی لوٹے میں لے کر کے تالاب چلا آ رہا ہے، ڈر لگتا ہے کہ کوئی ڈیم نہیں لے کر چلا نہ جائے، عجیب عجیب واقعات، اور وہ اس کے بنیاد پر عقیدے کی تباہی۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے عقیدہ۔ اگر کسی شخصیت کے بارے میں کوئی ایسی چیز دیکھو تو سب سے پہلی چیز معجزات اور کرامات، یہ اللہ کی طرف سے۔ معجزہ نبی کے ساتھ ہوتا ہے اور کرامت غیر نبی کے، یہ اللہ کرتا ہے تو اللہ کی بڑائی اور کبریائی ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے معراج، بہت بڑا۔ رات کے ایک حصے میں آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، معمولی بات نہیں ہے، اس دور میں نہیں، آج کے دور میں بھی یہ ناممکن۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے لوگوں کا عقیدہ نہ خراب ہو جائے، سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی۔ سب سے پہلے کتنا بڑا واقعہ، اندازہ لگائیے کہ جب معراج ہوئی، دوسرے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، کعبۃ اللہ کا جو ایک حصہ ہے حتیم۔ ابو جہل آیا، اس نے آ کر کے کعبہ کا طواف کیا اور اللہ کے نبی سے کہتا ہے کوئی نئی بات؟ آپ نے کہا ہاں۔ کہا کیا؟ پورا معراج کا واقعہ بیان کیا۔ جب معراج کا واقعہ بیان کیا اللہ کے نبی نے تو ابو جہل کہتا ہے رکو، تم سب کے سامنے یہ بات کہو گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں سب کے سامنے کہوں گا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، جب لوگ جمع ہو گئے تو دیکھو کہتا ہے، کیا کہتے ہیں یہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ پھر بیان کیا۔ کہا ہے نا حیرت کی بات، اونٹوں کے کلیجے تھکا کر 30 دن کا سفر کر کے جب ہم فلسطین پہنچتے ہیں، یہ شخص یہ کہتے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں، پھر اس کے بعد پوری تفصیل ہے کہ اللہ کے نبی سے ان کے مقامات کے بارے میں پوچھا گیا، اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا گیا، اللہ کے نبی نے بتایا۔ لیکن واقعہ کیسا تھا کہ ابو جہل، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کچھ دور پر تھا، اپنے ساتھیوں کو لیا اور کہا چلو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر گیا، آپ کو علم نہیں تھا معراج کے واقعے کا۔ جب آپ کے مکان پر گیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پورا واقعہ بیان کیا۔ یہ عقیدہ، یہ منہج سلف، یہ منہج صحابہ سمجھیے۔ یہیں پر جا کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے سنو، تمہارے ساتھی بالکل نئی بات بتا رہے ہیں، پوری بات بتائی،
پوری بات سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ کیا کہا تھا؟ جب پوری بات ہو گئی، کہنے والا کون تھا؟ اس امت کا فرعون ابو جہل، لیکن بات کس کی تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے ایک شرط لگائی، صرف ایک شرط، ابوبکر صدیق نے کہا اگر یہ بات میرے نبی نے کہی ہے تو میں مانتا ہوں۔ شرط صرف ایک لگائی، یہ بات اگر میرے رسول نے کہی ہے تو میں مانتا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کس کے منہ سے آ رہی ہے، یہ دیکھا کس کی آ رہی ہے، نبی کی ہے، مانتے ہیں۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارے مسلک کا مولوی بولتا ہے تو مانیں گے۔ مثالیں 50 خطبے ناکافی ہوں گے۔ نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، پیر سے پیر نہیں ملاتا ہے آدمی، کہیں نہیں ہے کسی مسلک میں بھی پیر سے پیر نہیں ملانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نماز سے پہلے کھڑے ہوتے تھے تو کہتے تھے نماز کی تکمیل کا حصہ ہے پیروں سے پیر، قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا ملانا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مولوی بول رہا ہے یا نہیں۔ یہ صدیق کا ایمان کس کی منہ سے یہ نہیں، اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے ہم مانتے ہیں، یہ ہے ایمان، یہ منہج ہے، یہ صحابہ کا منہج ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شرط لگائی اور آپ نے تسلیم کر لیا، یہ ایمان ہے۔ ہمارے یہاں قدم قدم پر یہ چیز ہے۔ اتنے بڑے مولانا ہیں، ان کو نہیں سمجھتا کیا؟ ان کو نہیں معلوم ہوگا؟ حسن ظن ان کے بارے میں رکھتے ہیں، حدیث رسول اور اللہ کے کلام کے بارے میں نہیں۔ خیر، واقعہ بہت بڑا ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقیدے کو سیدھا کیا۔ واقعہ کس طرح بیان کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں، اللہ کے نبی نے اتنا لمبا سفر کیا۔ یہ واقعہ پڑھ کر عقیدہ نہ خراب کر لینا، بندگی سے نکال کر خدائی میں نہ ڈال دینا۔ اس لیے کہا سبحان، یہ پاک ہے، پہلے اپنی بڑائی اور پاکی بیان کی۔ بعبدہ، جو اپنے بندے کو بندہ ہی ماننا، خدا نہ بنا لینا۔ پہلے عقیدہ سیدھا کیا، پھر واقعہ بیان کیا۔ سب سے پہلا سبق اس میں یہ ہے۔ دوسرا، عجیب بات ہے، قرآن اگر آدمی پڑھے تو قرآن میں جو واقعات ہیں اپنے اندر بے شمار اسباق رکھتے ہیں۔ یہی دیکھیے 2-3 چیزیں بالکل سامنے کی۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمانا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہے۔ اگر حاضر ناظر ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ معجزہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا؟ جب دونوں جگہ تھے تو لے جانا کیا مانا؟ عقیدہ پڑھتے جائیے، عقیدہ سیدھا ہوتا جاتا ہے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا کی۔ معراج پر جو آپ گئے اس میں جو اسباق ہیں، وقت ہو چکا ہے، کتنے اسباق ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتیں، سارے احکامات تقریباً دین کے زمین پر وحی کی، لیکن ایک ایسی عبادت نماز جس کو اللہ نے آسمان پر بلا کر دیا، یہ معراج کا تحفہ ہے۔ نماز کی کتنی پابندی کرنا چاہیے، نماز کی کتنی اہمیت ہے، اگر اس پر صرف اس پر کہا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کسی شخص کا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں دل اٹکا رہے تو اس کو جنتی ہونے کی بشارت دو، یہ نماز ہے۔ اگر کسی آدمی کو 5 وقت مسجد کی طرف جاتا ہوا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے نماز کے لیے تو سارے صغیرہ گناہ جڑ جاتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جو آدمی غلطی کرتا ہے، اللہ سارے صغیرہ، وہ گناہ جو صغیرہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ جو ہے اس کے لیے توبہ ہے۔ ایک صحابی، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی کے پاس ہے اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پھر اپنی غلطی بیان کی۔ اللہ کے نبی نے کہا تم نے نماز پڑھی؟ کہا ہاں۔ کہا جاؤ اللہ نے معاف کر دیا۔ آدمی غور تو کرے، آدمی نماز میں کرتا کیا ہے؟ قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، ایک ایک چیز۔ سجدوں کے درمیان بیٹھا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھ کو معاف فرما۔
ورحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، وعافنی، اے اللہ مجھ کو ہدایت دے، وعافنی، اے اللہ مجھ کو عافیت دے۔ نماز کی آخری دعا اللہم انی ظلمت نفسی، کتنی توبہ کرتا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، بے شمار فضائل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عصر کی نماز کے وقت جب فرشتے جو ہے دنیا میں آتے ہیں اور جو پہلے دن آتے ہیں وہ واپس جاتے ہیں، تو اللہ ان سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ کہا رب العالمین جب ہم کل گئے تو وہ تیری جناب میں سربا سجود تھے، اور جب واپس لوٹے تو اے اللہ تب بھی وہ تیرے ذکر و اذکار اور تیری عبادت میں مصروف تھے۔ نماز، اللہ کے نبی نے کہا صلاۃ قرۃ اعین، نماز آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روک دینے والی ہے۔ بے شمار اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت ہے اس کی، 5 ادا کی جائے 50 کا ثواب دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے لیے جب تشریف لے گئے تو دوسرے حضرت بلال سے کہتے ہیں بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ وہاں سنی؟ اللہ کے نبی سے حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں، بس اتنا ہے جب وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ ذرا سا یہاں غور کرنے والی بات ہے، نفلی عبادت جو ہے وہ چھپ کر کی جاتی ہے، اور فرض عبادت اعلانیہ جیسے صدقہ دینا ہے تو آپ ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کی خبر نہ ہو، لیکن زکوٰۃ آپ اعلانیہ دیجیے۔ تو ایسے نفلی عبادتیں جو ہے اس کو چھپ کر، تہجد کی نماز کتنا چھپ کر آدمی پڑھتا ہے کہ اہلیہ سو رہی ہے اس کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے، بچوں کو بھی کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے، اور یہ اللہ کے جناب میں سر سجود تھا چھپ کر۔ اب ایسا اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اخلاص، بہت چھپ کر نفلی عبادت کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو سمجھ میں نہیں آتا، لوگ شاہراہوں پر تسبیح کے دانے لے کر چلتے رہتے ہیں۔ نفلی عبادت چھپ کر کی جاتی ہے، کسی کو بتائی نہیں جاتی ہے۔ بلال حبشی عبادت کر رہے ہیں، نبی کو خبر نہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کیا کرتے ہو؟ کہا جب وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عمر میں نے ایک محل دیکھا، ایک انتہائی عالی شان محل، اس کے کنارے ایک نہر بہہ رہی تھی، میں نے ایک خاتون کو دیکھا وہ وضو کے لیے بیٹھ رہی تھی۔ میں نے جب پوچھا جبرائیل سے یہ کیا ہے، یہ بھی معراج ہے۔ ہر جگہ اللہ کے نبی حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ علم غیب تھا۔ اللہ کے نبی کو اگر معلوم تھا تو سوال کیوں کریں گے، ہر جگہ سوال کر رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا ہے کس کا ہے؟ کہا عمر کا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر تیری غیرت کی وجہ سے میں اس میں داخل نہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بیان کیا تو آپ رونے لگے، کہا اللہ کے نبی کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ انعامات یافتہ بندوں کو دیکھا، ان کے انعام کو دیکھا، گنہگار اور مجرمین کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا اللہ کے رسول نے کہ بھلا بتاؤ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کچھ لوگوں کو دیکھا، مرد اور خواتین، تنور ہیں، خواتین بالکل برہنہ۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا زانیہ۔ کچھ خواتین کو دیکھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ان کے سینوں میں آنکڑے لگے ہوئے تھے، چیخ چلا رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، کہا یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے مردوں کی غیر علم لا علمی میں دوسرے مردوں کو اپنے اوپر داخل کرتی ہے، یہ وہ ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ایک آنکھ ایک خون کا دریا ہے اور وہ کنارے کی طرف ڈبکیاں لگا رہے ہیں، آتے ہیں بچنے کے لیے، فرشتے ان کا منہ کھول کر کے ان کے منہ میں آگ کے گولے ڈالتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ پھر کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ لوگ ہیں سود خور ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا بالکل اچھا گوشت ان کے پاس ہے اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اپنے جسم کا گوشت۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت اور چغلی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے، اچھالا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ مختلف لوگوں کو اللہ کے نبی نے مختلف چیزوں میں دیکھا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ ایک انتہائی باریک سوراخ ہے اور اس میں داخل ہونے کی کوشش، مختلف عزاموں میں مبتلا دیکھا اللہ کے رسول نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ سے ہم کلام ہوئے، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کی۔ معراج کے واقعے میں حکمت یہ ہے کہ ہم
بڑا دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اور ہونا چاہیے۔ اگر آدمی نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، من آتا فی امرنا ھذا من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ اگر اللہ کے رسول کی محبت آدمی کی ذات سے، اس کے باپ سے، اس کے دادا سے نہ ہو جائے زیادہ، تو مومن نہیں، اور دنیا کے تمام انسانوں سے تو مومن نہیں ہے۔ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کسی اور سے یہ سوال نہیں ہے، ہم اپنی ذات سے یہ سوال کریں۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار پڑتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے تم کو شوگر ہے۔ اب اس کے سامنے میٹھا رکھیے تو وہ کہتا ہے نہیں، مجھ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کو ڈاکٹر نے کہا پریشر ہے، اب وہ مرکن غذائیں، تیل کی چیزیں، نمک کی چیزیں، پریشر ہے۔ کسی کو کہہ دیا پتھری ہے، کیلشیم کی چیزیں نہیں کھا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے مرض کی تشخیص کی، آدمی فوراً دواؤں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ جب پوچھا جائے کیوں نہیں کھا رہے، مرض بڑھ جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی، موت بھی آ جائے گی، تکلیف بڑھ جائے گی، اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں۔ کسی اور سے نہیں، ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں، اس دل پر ہاتھ رکھیں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تڑپتی بستی ہے۔ ہم کتنی مرتبہ حرام ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، روک لیتے ہیں، نہیں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، کسی اور سے نہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر ہم اپنے آپ کو کھانے سے روک لیتے ہیں، جس کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے عذاب میں مبتلا دیکھا، نفع دیکھ کر کے سود ہے، حرام ہے، کتنے مرتبہ کہتے ہیں نہیں، اسلام میں منع ہے، اللہ کے رسول نے روکا ہے، کسی اور سے نہیں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں۔ اللہ کے نبی کی محبت کا دعویٰ ہے ہمارا۔ معراج اپنے اندر بے شمار اسباق لیے ہوئے ہیں۔ آخر میں 1-2 منٹ صرف ہمیں ذرا سا ایک دم مختصر، ایک تیسری چیز ہمارے یہاں مشہور ہے، کنڈا۔ یہ تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ کنڈا جو ہے یہ 1906 میں امیر مینائی کا لڑکا خورشید مینائی نے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں ایک کہانی لکھی لکڑہارے کی۔ اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی ہے لکڑہارے کی کہانی، اور ملے گی کیسے؟ کیونکہ وہ لکڑہارے کی جو کہانی، اب میرے پاس وقت نہیں ہے انہیں تو بتاتا میں، اور اس قسم کی قصے کہانیوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں معجزات واقعات بے شمار ہیں۔ تو اس میں ایک وزیر کا محل کہاں تھا؟ مدینہ میں۔ حالانکہ امام جعفر صادق جو ہیں، امام جعفر صادق یہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 148 میں ان کی وفات ہوئی، 68 سال ان کی کل عمر تھی۔ 68 سال میں انہوں نے 52 سال بنو امیہ کے دور خلافت میں گزارے، اور 16 سال بنو عباس کے۔ بنو امیہ کا دارالخلافہ دمشق تھا، اور بنو عباس کا دارالخلافہ بغداد۔ مدینہ میں اس وقت تو کبھی کوئی بادشاہ، کوئی خلیفہ، کوئی وزیر، کوئی محل تھا ہی نہیں، لیکن جھوٹے کو حافظہ نہیں ہوتا ہے، یہ کہانی بنائی گئی۔ دوسری بات، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، آپ کی اہلیہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی۔ ان کی وفات کا جشن رافضی مناتے ہیں، اسی میں مناتے ہیں، اور ہمارے عام لوگوں کو یہ کہانی سنا دی اور اس میں لگا دیا۔ یہ سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کا جھگڑا نہیں ہے، یہ صحابی اور غیر صحابی کا۔ اور عقیدے پر کس طرح حملہ، میں کہتا ہوں یہ سب چیزوں سے ہٹ کر آپ عقیدہ دیکھیے۔ یہ کہتے ہیں کہ جعفر صادق کی نیاز اگر آدمی کرے اور اس کی منت نہ پوری ہو تو قیامت کے روز میرا دامن پکڑے، قیامت کے روز دامن پکڑے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قیامت کے بارے میں، قرآن پڑھیے، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھیے۔ قال لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین، دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرابته فاما وخس ویا بنی عبد شمس ویا بنی عبد مناف ویا بنی عبد المطلب ویا فاطمہ انقذی نفسک سلینی ما شئت من مالی فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے عبد مناف، اے عبد شمس، اے عبد المطلب، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، میں یہاں دوں گا۔ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں ویا فاطمہ
انقذ نفسک سلینی ما شئت من مالی فإنی لا اغنی من اللہ شیئا. میرے مال میں سے جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے، روز محشر میں تیرے کوئی کام نہ آ سکوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا امام. اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مانگے میں دوں گا، نہیں تو قیامت کرو دامن پکڑے وہاں دوں گا. اور آگے بڑھ گئے، کوئی دے سکتا ہے کچھ؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب فقیر ہو. ساری چیزوں کا خالق و مالک کون ہے؟ لا یملکون من قطمیر لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے. ہمارے یہاں ان سے مانگو جو بھی مراد پوری کریں گے، جو فقیر ہیں. آگے بڑھ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر کہتے ہیں نبی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیرا فقیر ہوں، جو بھی تو مجھ کو عطا کرے گا. یہ سب قرآن کی آیتوں کی مخالفت. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. آخری بات کوئی عطا کرے گا. قرآن پڑھ کے سورہ اعراف، کائنات کے امام، سارے نبیوں کے سردار، شافع محشر، اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء. کہہ دیجئے قل لا املک لنفسی، میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے کلام میں محمد رسول اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں. جھوٹا راوسی کہتا ہے کذاب. جعفر صادق پورا کریں گے. اللہ کے نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے اپنی ذات کے لیے کل املک نفسی نفعا ولا ضرا، اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہو الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. ولو كنت عالم الغیب، نہ میں غیب جانتا ہوں، لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا ساری اچھائی جمع کر لیتا. وما مسنی السوء، اور کوئی چیز مجھ کو تکلیف نہیں پہنچا پاتی. یہ کونڈا آپ کے عقیدے اور دین پر حملہ ہے، صحابہ کی دشمنی ہے. آپ پوریاں نہیں کھا رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کی مخالفت، اپنے عقیدے کی مخالفت کر رہے ہیں. اور آخری بات کہہ کر کے کہ ہمارا عقیدہ اور منہج تو وہی ہے جو صدیق کا تھا، جو فاروق کا تھا. حضرت عمر فاروق نے حجر اسود کو دیکھ کر کہا تھا کبھی نہیں چومتا. ہم کبھی نہیں منائیں گے اگر اللہ کے نبی نے نہیں منائی، صحابہ نے نہیں منائی کوئی چیز، ہم کبھی نہیں کریں گے. یہی عقیدہ اور منہج ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تمام امور میں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. الہ العالمین رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہمارے قلوب کو اس پہ جما دے. گناہوں سے، برائیوں سے، سازشوں سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین. الہ العالمین نیکیوں سے محبت پیدا فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما رب العالمین. الہ العالمین جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے رب العالمین. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. معزز حاضرین، تھوڑا سا وقت تو زیادہ ہو گیا ہے، لیکن دین کے لیے تھوڑا سا وقت تو نکال دینا چاہیے. ہر وقت اعتراضات والی منزل پر کھڑے نہیں رہنا چاہیے. ہم بے شمار اوقات، یہی ایک مرکز ہے جہاں پر اصلاح ہوتی ہے، جہاں پر اللہ کی اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہے. پھر بھی وقتوں کا جو تعین تھا اس سے کچھ زیادہ ہو گیا، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی جل واتم وهم اکبر.